نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو كما قال رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات سامعین کرام، ایک مسئلہ عام طور سے نماز کے تعلق سے روزمرہ پیش آتا ہے۔ کچھ ایسے حضرات ہیں کہ جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، انہیں شک ہوتا ہے، وہ معلوم کر لیتے ہیں، اور بہت سے ایسے حضرات ہیں کہ جنہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے اور وہ اسی ہی نادانی میں اس مسئلے کو انجام دے رہے ہیں۔ تو آج دو باتوں کے تعلق سے عرض کروں گا۔ پہلا تو سنتوں کی اور نفل نماز کی ہر رکعت میں کیا سورت پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، یہ عام طور سے مسئلہ پیش آتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے آمین کہنے کا، کہ بعض مصلی حضرات آمین زور سے کہتے ہیں، بعض آہستہ کہتے ہیں۔ اکثر کی تعداد تو آہستہ ہی کہنے کی ہے، لیکن پھر بھی بعض حضرات کچھ زور سے آمین کہتے ہیں۔ تو یہ حنفیہ کے نزدیک کیسا ہے؟ تو یہ دو مسئلے ہیں کہ جن پر آج کچھ لب کشائی کروں گا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، کہ جیسا کہ احادیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے، یعنی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اے ساکتین، اس کی تفسیر ہے ساکتین۔ یہ حنفیہ کی دلیل ہے قرآن کریم سے، کہ حنفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جماعت میں امام کے ساتھ نماز میں ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ بالکل خاموش رہو، کہ جب امام کی تلاوت مقتدی کی تلاوت کرنے کے حکم میں ہے کہ وہ ثواب کے اعتبار سے بھی اور ادائیگی کے اعتبار سے بھی ادا ہو رہا ہے، یعنی ثواب بھی مل رہا ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ امام کی تلاوت مقتدی کی تلاوت ہے، تو جب امام نے تلاوت کی تو اس کا ثواب امام کو بھی مل رہا ہے، مقتدی کو بھی مل رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ حکم بھی اس انداز سے پورا ہو رہا ہے جو حنفیہ کی دلیل ہے، اے ساکتین، یعنی خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو عقلی ایک دلیل ہے کہ حضور نے فرمایا، پہلے وہ حدیث عرض کر دوں کہ جب سورہ فاتحہ کی تکمیل ہو تو آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو عقلی دلیل بھی ہے اور دلائل کے اعتبار سے، منقولات کے اعتبار سے بھی دلیل ہے کہ جب امام کی تلاوت مقتدی کی تلاوت ہے تو پھر آمین بدرجہ اولا آہستہ کہنے کا حکم ہے، یعنی وہاں آمین زور سے جو کہا جائے گا
تو جب تلاوت میں حکم نہیں ہے آواز کے بلند کرنے کا، تو پھر آمین کہنے میں آواز بلند کرنے کا کہاں سے حکم آئے گا؟ کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ عقلی اعتبار سے بھی۔ اور دوسری چیز کہ حضور نے فرمایا کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تم بھی آمین کہا کرو۔ تو فرشتوں کی آمین کون سنتا ہے؟ کسی کو نہیں سنائی دیتی۔ فرشتے تو نظر بھی نہیں آتے، تو فرشتوں کی آمین ہم کیسے سن سکتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ اشارہ یہ ہے کہ فرشتوں کی آمین بھی تمہیں سنائی نہیں دیتی ہے، اور جس انداز سے سری طور پر فرشتے آمین کہتے ہیں تم بھی آمین کہا کرو، یعنی آمین کہنے کا تو حکم ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ کہیں نہیں حکم ہے کہ آمین زور سے کہو یا آمین کو مخفی طور پر کہو، بلکہ مطلق حضور نے بیان فرمایا ہے، اور اشارہ یہ دیا تشبیہ یہ دی فرشتوں سے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نہ نظر آتے، نہ فرشتوں کی آواز سنائی دیتی، تو اشارہ یہ ہے کہ اتنی آہستہ سے آمین کہو کہ جیسے فرشتے کہتے ہیں، یعنی سری طور کے اوپر۔ اور دوسری دلیل میں نے عرض کری کہ جب تلاوت کے لیے ہی آواز بلند کرنے کا حکم نہیں ہے، جب تلاوت کے لیے ہی آواز بلند کرنے کا حکم نہیں ہے، امام کے پیچھے آواز بلند کرنے کا حکم نہیں ہے، تو پھر آمین کے لیے کیسے حکم ہوگا؟ اب وہ الگ بات ہے کہ شافعی صاحب کے نزدیک زور سے آمین کہنا ہے، یہ ائمہ کا اپنا اجتہاد ہے۔ میں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ فقہ حنفی کی دلیل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، حنفیہ کی جو دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے حنفیہ کے احناف کے جو دلائل ہیں وہ یہی ہے کہ امام کے پیچھے کسی طرح کی آواز بلند نہ ہو، جماعت میں نہ تلاوت کے اندر آواز بلند کرنا ہے، اور نہ آمین کہتے وقت ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، وہاں آہستہ سے ہی دل میں آمین کہنا ہے۔ آمین کہنے کا حکم ہے، مخفی طور پر کہیں، سری طور پر کہیں۔ یہ مسئلہ عقلی طور پر بھی اور احادیث کی روشنی میں بھی سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ سنتوں کی کیا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھی جائے گی کہ جس کو آسان زبان میں کہا جائے کہ بھری ہوئی پڑھی جائیں گی؟ جیسے فرضوں کی 2 رکعتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، 4 فرض والی رکعتوں والی نماز میں، اور 3 والی میں 2 بھری ہوئی ہوتی ہیں، 1 خالی ہوتا ہے جیسے کہ مغرب کی۔ تو یہ فقہائے کرام کا مسئلہ ہے، متفقہ مسئلہ ہے، جو فقہ کی کتابوں میں مرحوم ہے کہ سنت کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھی جائے گی، یعنی سنتیں چاہے 2 ادا کی جائے یا 4 ادا کی جائیں، مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو۔ ایسی ہی وطر کی بھی ہر رکعت بھری ہوئی ہوتی ہے، یعنی اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور ایک سورت بھی پڑھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سنتوں کی بھی 4 رکعت والی نماز میں ہر رکعت بھری ہوئی ہوگی، یعنی سورہ فاتحہ، یعنی الحمدللہ رب العالمین کی سورت۔ سورہ فاتحہ الحمد شریف کا نام ہے، سورہ فاتحہ الحمد شریف کی سورت کا نام ہے، تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی پڑھی جائے گی۔ اب بعض ہمارے مصلی حضرات جنہیں مسئلے کے اعتبار سے شناخت نہیں ہے اس کی، تو وہ یہ عمل اختیار کرتے ہیں کہ 2 سنتوں کے رکعتوں میں
سورت پڑھ لیتے ہیں یعنی بھری ہوئی اور 2 خالی پڑھ لیتے ہیں فرضوں کی طرح، تو یہ مسئلہ آیا سامنے، اس لیے میری بھی توجہ ہوئی اور میری نیت ہوئی کہ میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ ضرور عرض کروں کہ بھائی سنتیں ہی خراب ہوئی جا رہی ہیں، سنتیں ہی ادا نہیں ہو پا رہی ہیں، سنتیں ہی ہماری صحیح طور پر ادا نہیں ہو رہی ہیں، اور یہ سنتیں بڑی اہم ہیں، چاہے مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ پر تو توجہ رہتی ہی ہے، کبھی موقع ملے تو غیر مؤکدہ بھی پڑھا کریں، اور بھی موقع ملے تو نفل بھی پڑھا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ حدیث میں آتا ہے، جو ابو داؤد کی حدیث ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب فرض ختم ہو جائیں گے، جب فرض کم پڑ جائیں گے، تو اللہ کا حکم ہوگا کہ دیکھو کوئی سنتوں کی بھی نماز ہے، کوئی سنتیں بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، تو فرشتوں کو حکم ہوگا، تو فرشتے سنتیں دیکھیں گے تو اس سے فرضوں کی کمی کو پورا کیا جائے گا، پھر سنتیں بھی ختم ہو جائیں گی تو نفلوں کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ اس لیے کبھی موقع ملے تو اس پر بھی توجہ دیا کریں، اور بھائی اس کے ساتھ ساتھ جو زندگی کی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان پر بھی دھیان رہے۔ ہاں، ایک نظام ایسا لے کے چلیں کہ قضائے عمری کا بھی سلسلہ ایک باندھیں، اپنی روزمرہ کی عبادات کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ سنتوں کا بھی کوئی سلسلہ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی کوئی سلسلہ رہے، لیکن زیادہ تر توجہ قضائے عمری پر رہے کہ ہر انسان اپنی زندگی کی نمازوں کا حساب لگائے، اس کی اب تک کی کتنی سال کی نمازیں، کتنے دن کی نمازیں، کتنے مہینے کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، پھر اس کے لحاظ سے وہ ان کو ادا کرنا شروع کر دیں اور حساب لگاتا جائے کہ میری اب اتنی ادا ہو گئی ہیں، اب اتنی ادا ہو گئی ہیں، یہ پورا حساب لگا کر ادا کرتا رہے، اور اس کے ساتھ اگر اس کو اللہ نے موقع دیا ہے اور وقت ہے اور فرصت ہے اور فراغت ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی ادا کرے، نفل بھی ادا کرے، نفلی نمازوں پر بھی توجہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کی صحیح مسائل کی روشنی عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح طور پر ان نمازوں کی مسائل کی روشنی میں ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پروردگار عالم جو ہم سے نادانی میں اب تک غلطیاں ہوئی ہیں، جو چوک ہوئی ہیں ہم سے نمازوں کو لے کر، نمازوں کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے اور آئندہ ہماری اصلاح فرمائے اور صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔